اس کی اصل بھی مٹی سے ہے۔ انسانی جسم کی نشو و نما کی تمام تر چیزیں اللہ نے مٹی میں رکھی، اور اس جسم کی تمام ضروریات کو اللہ نے مٹی سے پیدا کی۔ لباس مٹی سے پیدا ہوا، اس کی غذا اور اس کی زندگی کی صحت اور نشو و نما کا سارا سامان اللہ نے مٹی میں رکھا ہے، اصل مٹی سے پیدا کی۔ ہاں، اس کے اندر ایک چیز ہے جو دوسرا انسان ہے، وہ نکل جائے تو اس جسم کو کوئی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ محبت کرنے والی ماں بھی کہتی ہے اس لاشے کو اٹھاؤ، محبت کرنے والا باپ بھی کہتا ہے اب اس بیٹے کے لاش کو لے جاؤ۔ وہ ایک اندر کا انسان ہے، وہ روح ہے، وہ روح آسمانوں سے آیا ہے، اور وہ آیا آسمانوں سے ہے، اور اس روح کی زندگی اور اس روح کی تازگی اور اس روح کی صحت اور اس روح کی ترقی بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے، جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام قرآن کی زندگی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے نمونہ بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ اندر کے انسان کی غذا ہے۔ اگر یہ باہر کا جو پنجرہ ہے نا، اور اندر کے اس انسان کی حفاظت کی جگہ ہے، اگر یہ پنجرہ بڑا خوبصورت ہو، جیسے ایک پرندہ ہو، اور اس کی تاریں پنجرے کی سونے کی ہوں، سونے کی تاریں ہوں، اور اس پر ہیرے جڑی ہوئی ہوں، ہیرے جڑی ہوئی ہوں، سونے کی تاریں ہوں، اور اس پرندے کو اس پنجرے میں رکھا جائے، لیکن اسے دانہ نہ دیا جائے اور اسے پانی نہ دیا جائے، تو سونے کا تاروں کا بنا ہو پنجرہ اور ہیرے جڑی ہوئی اس پنجرے کو، وہ پنجرہ اس پرندے کو سکون نہیں دے سکتا۔ اب چاہے اس پنجرے کو آپ 5 اسٹار میں رکھ دیں اور 6 لاکھ 5 کروڑ کی گاڑیوں میں رکھ دیں، تب بھی وہ اندر کا پرندہ تو تڑپتا ہی رہے گا نا، اس لیے کہ اسے غذا نہیں ملی۔ آج دنیا کا یہ نادان انسان بھی کچھ ایسا ہی کر رہا ہے، اس جسم کو تو خوب سنوار رہا ہے اور اس کو راحت و آرام کے سارے نقشے دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر کا جو انسان ہے وہ تڑپ رہا ہے، اسے جو غذا نہیں دے رہا۔ جب نہیں غذا دے رہا تو آج دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن، سب سے زیادہ لوگ نفسیاتی ہیں، لوگ منٹوں سیکنڈوں میں خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جسم کے سنوارنے کے سارے نقشے دنیا نے بنا دیے، لیکن اندر کے انسان کو جب غذا نہ دی تو تڑپ ہی رہا ہے۔ یہ ایسا بے چین ہے، ایسا بے سکون ہے کہ سمجھتا ہے مر جاؤں گا تو سکون مل جائے گا، خودکشی کر لیتا ہے۔ تو اندر کے انسان کو غذا نہیں دے رہی، اس کا لباس بڑھیا ہو گیا، اس کی گھڑی بڑھیا ہو گئی، اس کی گاڑی بڑھیا ہو گئی، اس کا بنگلہ بڑھیا ہو گیا، اس کا گھر بڑھیا ہو گیا، اس کی غذا بڑھیا ہو گئی، اس کی دائیں بائیں کے سارے نقشے بڑھیا ہو گئے، لیکن مریل کیا ہے؟ اس کے اندر کا انسان، اسے غذا نہیں مل رہا۔ تو اس جسم کو اللہ نے مٹی سے اٹھایا ہے اور اس کی غذا کا انتظام بھی مٹی سے کیا ہے۔ اندر کا انسان اللہ نے اپنی طرف سے بھیجا، جسے روح کہتے ہیں، اس کی غذا، اس کی توانائی، اس کی صحت، وہ آسمانی نظام ہے، وہ آسمانی زندگی ہے، وہ قرآن کی زندگی ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی اس کی غذا ہے، اس کا فہم بھی اس کی غذا ہے، اور اس کا عمل، سبحان اللہ، اس اندر کے انسان کی قوت اور طاقت ہے۔ جس قدر دے گا زندگی میں توازن رہے گا۔ تو اللہ کی قدرت میں سے ہے کہ اللہ نے اس مٹی سے اس انسان کا جسم اٹھایا ہے اور آدمی بنا دیا، اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اسی کے جن سے اس کی بیویاں بنائیں۔ میاں بیوی کی زندگی، مرد بھی مٹی سے ہے اور عورت بھی اسی کی جنس سے ہے، وہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، اور ازواجی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایک دوسرے سے سکون پائے، یہ ایک دوسرے سے سکون پائے۔ اور اللہ کی شان، نہ دیکھا، نہ بھالا، نہ بات ہوئی، بس وہ چند بول زبان کے پڑھنے والے نے پڑھے، اس نے ہاں کہا، اس نے قبول کیا، اس نے اجاب کیا، اور اللہ ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ ساری محبتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی نہیں دیکھا، اور بس یہ رشتہ ہونے کی دیر ہے
اللہ کہتا ہے یہ ہم ہیں ان کے درمیان یہ محبت اور شفقت ڈالتے ہیں، یہ ہم ہیں یہ محبت اور شفقت ڈالتے ہیں۔ تو جس قدر زندگی پاکیزہ ہوگی اسی قدر اللہ رب العزت ازواجی زندگی کا سکون عطا فرما دیں گے، اسی قدر۔ اس لیے کہ جب آنکھیں حرام دیکھتی ہیں نا، حلال کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور جب یہ زبان کے بول حرام سے لذت لیتے ہیں تو حلال رشتوں سے بات کرنے کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ کان حرام لذتوں سے آشنا ہو جاتے ہیں تو پھر اسے حلال رشتوں کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ جب یہ دل حرام کے اندر پڑ جاتا ہے تو پھر حلال اسے اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، انسان نے ایک طے کردہ رزق کھانا ہے اور ایک طے کردہ چیزیں پینی ہے، جب وہ چیزیں حلال کے بجائے حرام سے کھائے گا اتنا حلال رزق سے محروم ہو جائے گا، اتنے حلال پینے سے محروم ہو جائے گا۔ جوانی کا لطف اور جوانی کا مزہ یہ بھی ایک طے شدہ ہے، جب یہ حرام میں استعمال کرے گا اتنا حلال سے محروم ہو جائے گا، اتنا حلال سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ازواجی زندگی کے متعلق بتایا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ایک دوسرے سے سکون پائیں، راحت پائیں۔ ازواجی زندگی مسلمانوں کی ایسی ہوتی ہے، جب تک جوانی ہوتی ہے یہ آپس میں محبت میں رہتے ہیں، اور محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جو عیب کو ہنر بنا دیتے ہیں، عیب کو بھی خوبی بنا دیتے ہیں۔ محبت عجیب چیز ہے، اور جب محبتیں پتلی ہو جائیں تو پھر عیب موٹے ہو جایا کرتے ہیں، پھر خوردبین دے کر ایک دوسرے کے عیب دیکھے جاتے ہیں، کمزوریاں دیکھی جاتی ہیں، اور جب محبت بڑھیا ہوتی ہے تو عیب بھی خوبیاں لگنے لگتی ہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کی سوچ مثبت بنا دیتی ہے، وہ مثبت نظر سے دوسروں کو دیکھتا ہے، اور جب یہ محبت ختم ہو جائے تو پھر اس کی سوچ منفی بن جاتی ہے، ہر چیز کو منفی نظر سے دیکھتا ہے۔ گلاس آدھا لے کے آئی ہو اور ایک سوچ مثبت تھی، آدھا تو لے کے آئی، اتنی تو خدمت کی، تو وہ مثبت سوچ محبت کے ساتھ ہے، اور منفی سوچ جب یہ محبت کمزور ہو جائے پھر زندگی منفی بن جایا کرتی ہے، اور زندگیاں منفیوں سے نہیں بنا کرتی۔ گھر کا سکون منفی سوچ سے نہیں بنا کرتا، گھر کی زندگی کا سکون منفی نظروں سے نہیں بنا کرتا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مسلمانوں کی زندگی ایسی ہے، جوانی محبت کے پرائے میں گزرتی ہے اور بڑھاپا شفقت کے پراہ میں گزرتا ہے، کہ یہ اس بوڑھی پہ شفقت کھاتا ہے، اس نے ساری جوانی میرے گھر کے دہلیز پہ قربان کر دی، اب یہ اس بوڑھی پہ شفقت کرتا ہے، اور وہ بوڑھی اس بوڑھے پہ شفقت کرتی ہے کہ اس نے اپنی ساری زندگی میرے خاطر قربان کر دی۔ جوانی محبت کے پرائے میں اور بڑھاپا شفقت کے پرائے میں، لیکن یہ کہیں گزرتی تھی، اب تو ایسا نہیں۔ اب تو ہم ایک لطیفہ سا سناتے ہیں، جہاں دیکھو ایک مرد اور ایک عورت ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں، سمجھ لو یہ میاں بیوی نہیں ہے، اور جہاں دونوں کا موڈ خراب ہو سمجھو میاں بیوی۔ یہ وہ مخلوط نظام زندگی کا نتیجہ ہے، یہ مخلوط نظام زندگی کا نتیجہ ہے۔ تعلیم سے لے کر محفل مجالس خوشیاں جب مخلوط ہوتی ہیں، مرد عورت مرد زن کے سارے فاصلے درمیان میں جب مٹ جاتے ہیں، جب شرم و حیا جس معاشرے سے اڑ جاتی ہے، وہاں ازواجی زندگی کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں شرم و حیا ختم ہو جایا کرتے ہیں وہاں ازواجی زندگی کا اعتماد ختم ہو جایا کرتا ہے، وہاں صرف بدگمانیوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، وہاں صرف بدگمانیوں کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ تو ازواجی زندگی اعتماد کا نام ہے، محبت کا نام ہے، شفقت کا نام ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمائی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت ایسی پاکیزہ زندگیاں نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔